اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ رحمتوں والا، برکتوں والا، خوشیوں والا، بہاروں والا عظیم الشان ماہ مکرم ربیع الاول ہماری زندگی میں رب کریم ہمیں ایک دفعہ پھر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عظیم الشان ماہ مقدس جس کا نام ہی بہار ہے، پہلی بہار جب ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب احترام کا وہ جو تقاضا، وہ جو لیول ہوتا ہے، وہ عروج پہ ہوتا ہے۔ گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر ایک رنگ برنگی فضاؤں سے مہک اٹھتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو سبز ہلالی پرچموں کی، جھنڈیوں کی بہار ہوتی ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے تمام ہی شہروں میں جو بھی ہماری عمارات ہوتی ہیں، چاہے سرکاری عمارات ہیں یا چاہے نجی عمارات ہیں، تمام عمارات کو برقی کمکموں سے سجایا جاتا ہے۔ اوشاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں، نعتوں کی بہاریں پیش کرتے ہیں، گلدستے پیش کرتے ہیں۔ شاید کوئی ایسا گھر ہوگا، شاید کوئی ایسا محلہ ہوگا، کوئی ایسا شہر ہوگا، کوئی ایسی گلی ہوگی کہ جہاں سے آپ گزریں تو آج کے اس عظیم الشان دن کی مناسبت سے اشرا رحمۃ للعالمین کی یہ صدائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اوپر لوگ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی نہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے وحلانہ انداز نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، نعتوں کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں ریلیوں کی شکل میں نکل رہے ہوتے ہیں، جلسے جلوس کی شکل میں نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ آخر ایسا کیا ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہے کہ دو جہانوں کے سردار، دو جہانوں کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اب جو عظیم الشان جو اشرا رحمۃ للعالمین جی گزر رہا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو رب کریم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، تو رب کریم نے یہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کا ہمیشہ کے لیے بند کر کے رکھ دیا، وہ نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے، رحمۃ للعالمین بنا کے ہمیں اس دنیا پہ مبعوث کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب تعلیمات کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظام محمدی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان تمام انقلاب میں اور نبی پاک علیہ السلام کا جو انقلاب ہے، انقلاب محمدی میں فرق پایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روس کا انقلاب آیا، اس سے فرانس کا انقلاب آیا، اور دیگر جو اسلامی جو دنیا کی بات کرتے ہیں، ایران کا انقلاب آیا، لیکن جب ہم انقلاب محمدی کی بات کرتے ہیں، اس کی حیثیت سب سے جدا گانا ہے، اس کی محبتیں، اس کی تقدس، اس کی اہمیت سب سے الگ ہے، کیونکہ باقی جو جتنے بھی انقلابات تھے جب ان کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک مقصد کے لیے تھے، کسی ایک کام کے لیے تھے، کسی گروہ کے لیے تھے، لیکن جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم انقلاب محمدی کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا عظیم الشان انقلاب ہے جس میں پوری انسانیت کو اپنے محیط کر کے رکھ دیا۔ دنیا کے شاہد ہی کوئی ایسا خطہ ہو، دنیا کے شاہد کوئی ایسا طبقہ ہو جس نے اسلام کی شمع نہ پانچی ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جو زمانہ اس وقت سے لے کے 1400 سال گزر جاتے ہیں اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے۔ اسلام کی آبیاری، اسلام کی جداگانہ حیثیت، تمام ادیان جو اس سے پہلے مذہب تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لائے تو وہ جو مذہب و دین میں کنورٹ ہو کے رہ گئی۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام جتنی بھی امتیں تھیں ان کے لیے الگ سے رب کریم نے ان کے لیے ادیان بھیجے تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی باری آئی تو اس دین اسلام کا انتخاب ہوا۔ تو جو اس چیز کو ہم پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آمد کا عظیم الشان ماہ مکرم جب ربیع الاول ہمارا ربیع نور ہمارے زندگی میں آتا ہے، اس شاخ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے ہیں، اور جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیجتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے چہرے تو کھل اٹھتے ہی ہیں لیکن ان کی روح کو بھی تسکین پہنچتی ہے۔ تو جناب آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور جو معزز پینلسٹ جو آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں کہ جو روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں اور فکر اور اعتبار کے اعتبار سے دیکھیں، جب ہم ان کی روحانیت کی بات کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ ایک دور رست ماشاءاللہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی سوچیں ہوتی ہیں، جو مستقبل کی اور ساتھ حال کی اور ساتھ ماضی میں جو ہوا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے تعین کرتے ہیں، اور ایک ایسی ایک لیڈنگ یہاں پہ بھی ہماری اس ینگ جنریشن کے پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس کو مشعل راہ سمجھ کے نوجوان چلتے ہیں۔ میرے مراد جناب انصر عباس کیانی صاحب ہیں، سیاسی و سماجی رہنما بھی ہیں اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری راولپنڈی ڈویژن پاکستان پیپل پارٹی سے۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
جی الحمد اللہ کی للہ. خوشی عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے جو کشمیر سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور کشمیر کاز کے لیے نے بے شمار اپنے خدمات انجام دی ہیں, اور جس فورم پہ بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کشمیریوں کے لیے اور ساتھ کشمیر پاکستان کی ایک بندھن کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں. میرے مراد جناب باسط اقبال شاہین کشمیری صاحب, السلام علیکم. مزاج کرام. اور پاکستان کے نامور اسناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کا شمار کیا جاتا ہے میری مراد جناب اشتیاق احمد قادری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کا بہت بہت شکریہ. آج کے عظیم الشان جو پروگرام جو ہم نے یہاں ترتیب دیا ہے اشر رحمۃ اللہ عالمین. اشر رحمۃ اللہ عالمین جو ہمیں خوشیاں دیتا ہے, ایک روحانی تسکین دیتا ہے, ایک انسان کے دل کو منور کرتا ہے, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوتی ہے. اس عظیم الشان اشر کو کس طرح بنایا جائے اور ہم کس طرح بناتے ہیں, اس کا گفتگو کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اعجاز بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے پیارے پروگرام کے لیے, جس کا ٹاپک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا, آپ نے مجھے مدعو کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم آج اس پروگرام میں بیٹھے ہیں, یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے, یہ جو ربیع الاول کی جو آپ یقین جانیں کہ جو پچھلے منتھ گزرے ہیں, جس میں محرم کا مہینہ, سفر کا مہینہ, یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا, یہ امت مسلمہ کے لیے بہت سخت مہینے ہوتے ہیں. اور امت مسلمہ کے لیے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں کہا کہ ان مہینوں میں ہمیں بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان ایام کے اندر بے تاشا ہمارے جو شہادتوں کا جو مہینے بے تاشا شہادتیں ہوئی, سفر میں بھی شہادتیں ہوئی, آخری شہادت جا کے 28 سفر کو جا کے تو امام حسن کی. تو یہ پوری ایک داستان ہے شہادتوں کی ان منتھس کے اندر. اور پھر وہ مشکلات کے مہینے سے نکلنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ جب ربیع الاول کی ایک دکھ کے بعد, ایک غم کے بعد, اس غم کی اس اندھیری رات کے بعد, تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن آتا ہے ربیع الاول, تو ہر چیز کھلکھلانا شروع ہو جاتی ہے. چن, پرند, پھول, پتے. آپ یقین مانیں کہ چاند کی خوشی, اس کی چاند کی خوشی کیا ہے کہ جس دن چاند, اس کا کہا جاتا ہے کہ جس دن پہلا ربیع الاول جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک عرش معلیٰ کے اوپر بھی اسی طرح سے ہر چیز سجا دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ زمین پہ سجتا ہے, عرش والے بھی خوشیاں مناتے ہیں, یہ زمین پہ نہیں سجتا, یہ ساری جگہوں پہ سجتا ہے. کیونکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے لیے کائنات کی تخلیق ہے. میرے آقا کے لیے کائنات کے لیے یہ سارے جہاں بنائے گئے. یہ دو جہاں نہیں ہیں, یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا, دو جہاں بنائے گئے, نہیں, دو جہاں نہیں, اس میں کئی جہاں ہیں, کئی جہاں, اس میں کئی جہاں ہیں. لوگوں کی سمجھ سے بالا تر چیزیں, لوگوں سے سمجھ سے بالا تر چیزیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس مہینے میں یقین مانے کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بازار سجتے ہیں, گلیاں سجتی ہیں, اور ہر طرف آمد مصطفیٰ. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. نعت خواں اتنے اچھی نعتیں وہاں پہ ان کی ثنا ان کی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس مہینے میں یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. یقین مانے سارے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کی ذات, اور اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں کھول دیتا ہے ہمارے اس آقا کے صدقے کہ ہر طرف انسان اگر سمجھے اس مہینے کو, تو جس چیز کے اندر انسان ہاتھ ڈالتا ہے میرے آقا کے صدقے وہ سب کچھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اتنا مبارک اور اتنا پاکیزگی کے لحاظ سے یہ مہینہ ہے. اور انصر صاحب دیکھتے ہیں کہ جس طرح گلی محلوں کو سجایا جاتا ہے اور ہماری سرکاری اور نجی عمارات کو برقی کمکموں سے سجایا جاتا ہے. ہم جب آسمان دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب رات کا سمے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, لیکن زمین اندھیری ہوتی ہے. جب یہ مہینہ آتا ہے تو زمین بھی چمک اٹھتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ایک واسا نے تصویر ایک جاری کی ہے, اگر آپ شاید نوٹ کر سکیں یا اس کو اسٹڈی کرتے ہوں, تو واسا نے کیا بھیجا, انہوں نے وہاں سے خانہ کعبہ کی تصویر اور کچھ ایسی دنیا کے اندر کی کچھ تصاویر شیئر کی کہ یہ ان ایام کے اندر کی تصاویر شیئر کی, ربیع الاول کے. یہ یہاں نہیں ہے خالی. میں نے پہلے بھی کہا کہ واسا خالی پہنچا کہاں تک, چاند تک.
تو اس چاند کے آگے اور بہت کچھ ہے، اور کوئی بہت کہاں ہے، تو اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں جا نہیں سکتا. سکتا. میں دیکھیں جو سچی بات کہ یہاں سیٹلائٹیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں بندے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یہاں بندے کی رڈار ختم ہو جاتے ہیں، یہاں آپ کا سائنس ختم ہو جاتی ہے. تو جب سائنس ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے میرے نبی کی ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو وہاں سے جاتی ہیں. شروعات واہ ہوتی واہ. بات سمجھ آ ہے. گئی؟ بے شک بے تو شک. آپ اس نبی کا میلاد بنا رہے ہیں، آپ میرے اس آقا کا میلاد بنا رہے ہیں کہ جس آقا کا میلاد خود رب الذات رب العزت کی ذات خود بنا رہی ہے. سبحان واہ اللہ. واہ. بے شک بے شک بے شک. اللہ اس کی حمد و ثنا کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے کہ بھائی سجا دو سب کچھ. تو اس کی حمد و ثنا فرشتے بھی کر رہے ہیں، جو 24 گھنٹے سجدوں میں، جو 24 گھنٹے عبادتوں میں. ہم تو کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو باتیں نہیں ہیں، صحیح. ہم تو خالی بس ایک فرض پورا کر رہے ہیں. فرض پورا کر رہے ہیں اپنے حساب سے، روح کی تسکین کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ جب معراج کی رات تھی، لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معراج کی رات پہ جب تیسرے آسمان کے اوپر بیری کے درخت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگام کو باندھ کے وہاں سے معراج پہ جاتے ہیں. تیسرا آسمان کتنا، وہ تیسرے آسمان پہ بیری کا درخت کہاں سے آیا، مولوی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں ہے. وہاں مٹی کہاں سے آئی، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میرے نبی کے لیے یہ جہاں سارے بنائے گی، بے شک بے ان شک. کی تخلیق ہی ان جہانوں کے لیے کی گئی. وہ انہوں نے، میرے اللہ نے ان سے پیار کرنا تھا، محبت کا اظہار کیا میرے آقا کے لیے، اور میرے آقا نے اللہ سے ہی سارا عشق کیا. بے شک. تو یہ دونوں کا عشق تھا جس کے لیے یہ دونوں جہاں یہ پورے جہاں بنایا گیا. زبردست بات آپ نے پورے اس جو بھی ہم نے اس کے ڈیٹیلز کیا، آپ نے اس کو کوزے میں بند کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہلہانہ محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے نعتیں پڑھنا، اس سے پہلے ہم نے بے شمار دفعہ سنی ہیں اور ابھی سنتے ہی رہیں گے. لیکن جب ہم اپنے آج کے اس دور کی بات کرتے ہیں، ہم اسکول کالجز کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو چیزیں عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف کی باتیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک پاکستان کے جتنے بھی ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز اور کالجز ہیں، وہاں پہ بہت ہی بہترین طریقے سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جب ہم آج کسی بھی نعت یا اکیڈمی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں. تو جناب باسط اقبال شاہین کشمیری صاحب، آپ کی طرف آئیں گے، جاننا چاہیں گے کہ بچوں میں یہ تحریک، جس طرح ہم اپنے ٹین ایج میں تھے تو ہمیں اس طرف لگایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کس طرح بنانا ہے، کس عقیدت و احترام سے بنانا ہے، اور وہ جو ایک بچپن کی یادیں آج ہمیں اپنے سینوں میں، اپنے دماغ میں تازہ رہتی ہیں. آج ہم اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں بچوں میں وہ کیسے تحریک پیدا کریں تاکہ بچوں کی اچھی یادیں آج بن سکیں میلاد کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر اجاز بشیر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس بہت خوبصورت محفل میں، اور یہ جو ٹاپکس آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں ہے، نہ ابھی ہے، نہ پہلے تھا، نہ ہوگا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے، اور یہ ہر بندے کو سعادت نہیں ملتی ہے ایسے ٹاپک کو ارینج کرنا، اور پھر صرف نہ کہ پاکستان میں دیکھے بلکہ آل اوور دا ورلڈ بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے. تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا نے خود فرمایا کہ اے نبی، اگر میں نے آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا نا تو میں نے یہ دنیا ہی نہیں بنانی تھی. بے شک. اور جب دنیا بنائی تو دنیا میں دیکھیں اس کے ساتھ باقی بے شمار نبی آئے اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے. تو اگر آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دیکھنا تھا تو ان کا مشن کو یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، پل بنانے ہیں. تو انہوں نے ایک قوم، ایک نیشن بنائی، اور جس طرح اسلام کے ابتدائی دنوں سے لے کے آتے آتے اس طرح ہم پہنچے. اب بات جو میرے کنسرن میں ہے کہ میلاد، تو میلاد کا جو معنی ہے خوشی کا ہے. بھائی میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہے،
وہ بھی آپ دیکھ لیں 12 ربیع الاول ہے اور ڈیتھ کا بھی ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو زندوں کے ہی بنائے جاتے ہیں نا. بے شک آپ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ نے خود میلاد منائے ہیں. اگر آپ باقی چیزیں آپ کو منا رہے ہیں, اچھی طرح منا رہے ہیں, لیکن منائیں ضرور. خوشی منانا کہیں اسلام میں کسی جگہ منع نہیں ہے, آپ منائیں. اور اس کے بوئے شمار سائیکالوجیکلی آپ کی صحت کے ہیں. اگر آپ جب میلاد مناتے ہیں بچے کے اندر ایک چیز آتے ہیں تو بھائی وہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, بچوں کو ایک پاکیزہ ماحول ملتا ہے. اگر اس کو آپ منائیں گے تو بچہ سب سے پہلے, جب آپ دیکھیں بچے کو کہیں جی آپ نے نعت پڑھنی ہے تو پہلے بچہ وضو کرے گا, اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا. سب سے بڑی بچے کو ٹریننگ کیا مل گئی ہے کہ وہ خود نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا. تو اس سے بڑی اور کیا ہوگا, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم لوگ جس طرح آپ نے سر نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ خوشی کا موقع ہے, میلاد ہے ہی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے حسن حسنہ ہے. ان کی زندگی سے میں کہتا ہوں کہ اور کوئی ماڈل ہے ہی نہیں ہے. سورت شمس الضحیٰ میں کیا بنا رہے ہیں نا کہ آپ کو روشن ستارہ, سٹار بنا کے بھیجا ہے. واٹ از سٹار؟ سٹار یہ ہے کہ آپ لائٹ بند کریں سب کچھ اندھیرا ہے. یہ جو آپ نے لائٹ اور ڈارکنیس کا کنسپٹ ہے تو سمپل دیٹ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سٹار ہیں, ایسا سورج ہے کہ اس نہ یہ اللہ میاں نے ان کو آن کر دیا ہے, ان کو دنیا میں صبح قیامت تک چمکتا اور قیامت تک رہے گا اور رہے گا. بے شک بے شک. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ہمارے ساتھ ہیں اشتیاق احمد قادری صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہدیہ نعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, سبحان اللہ, حضور آ گئے ہیں, سرور آ گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. سبحان اللہ, کمال شیخ. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سلطان آیا. ارے کج گلا ہو, ارے بادشاہ ہو, سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ارے کج گلا ہو, ارے بادشاہ ہو, سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے, حضور آ گئے کمال ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. سبحان اور ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا, اجالا اجالا سویرا سویرا. کمال شیخ. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا,
اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ اللہ ہوا میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے کمال کمال شیخ زباں پر سجا واہ 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 حضور آ گئے حضور آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے اور اجازت بھی بڑا پیارا جی جی سماعت کیجئے گا جی 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 ارشاد سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سرور انبیاء کا بے شک بے شک بے شک نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں 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 اور مکتب بڑا پیارا لکھا ہے ظہوری صاحب نے جی 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 کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں 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 خدا کی قسم سرور آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی آسان طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری آپ نے نصیب کی اور دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی راحتیں عطا فرمائے۔ انصر عباس کیانی صاحب، کیونکہ جب ہم کسی بادشاہ کے در پہ
جاتے ہیں, جب ہم کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, ایک دفعہ جائیں 2 دفعہ جائیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس اب نہ جائیں. لیکن وہ ایسا عظیم الشان در ہے, وہ ایسا عظیم الشان گھرانہ ہے, وہ ایسا عظیم الشان نبی ہے کہ جس کی جو ایک دفعہ ان کے در پہ چلا جاتا ہے وہ واپسی کا اس کا تصور بھی نہیں کرتا کہ میں یہاں واپسی جاؤں. اسی کی وجہ سے, اسی کی محبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ سعادتیں عطا فرماتا ہے. ہر مہینے میں, ہر 2 مہینے میں آپ کی حاضری ہوتی ہے. وہ کیسا سما ہوتا ہے, وہ کیسے سرور اور لطف کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہاں جب حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے انسان کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اعجاز بھائی, میں ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں 2017 میں جی جب اللہ پاک نے مجھے, وہ میں نے اکثر جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی جی تو 2017 میں پہلی بار جب عمرے پہ گیا تو یقین مانے کہ اس ٹائم میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اللہ اللہ, لیکن آپ کو بلایا گیا. 1 روپیہ بھی نہیں تھا, اور جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں لے کے جا سکتا. تو ٹکٹ بھی ہو گیا, عمرے کے سارے معاملات بھی ہو گئے. اب آپ نے روزہ رسول کی بات کی ہے, یہ بڑی دھیان سے سننی ہے. جی اس لیے میں نے یہ ٹاپک چھیڑا. اصل وہ جگہ ہے جہاں منزل ہے جس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں روزہ رسول جب میں نے حاضری دی تو اس دن بھی ربیع الاول 12 ربیع الاول. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ 12 ربیع الاول تھا, شام کا ٹائم تھا. اور میں شام کو, کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے روزہ رسول, ہم کیا کس طرح ہم حاضری دیں, کس طرح سے کیا ہماری حیثیت ہے. تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور میری نظر گنبد کی طرف تھی. اب میں گنبد کی طرف میری نظر ہے اور میں اللہ سے جستجو میں ہوں اور مولا سے میں جستجو کے اندر بیٹھا ہوں کہ آقا کچھ بھی نہیں تھا, تیرے پاس پہنچ گیا. اب یہ بھی نہیں پتا کہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں یہ جو سامان وغیرہ لوگوں کو جو دوں گا وہ کہاں سے دوں گا. سوالات کر رہا تھا. اور میں نے کہا میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ 12 ربیع الاول کو یہاں تیرے پاس پہنچ گیا ہوں. اللہ اللہ. سب سے پہلے میں دعا کرتا رہا تو میں نے 2 دعائیں مانگی. ایک پہلی دعا کہ اگر مولا میرے سے کچھ کروانا ہے دین کے لیے, اس اسلام کے لیے, اس انسانیت کی بہتری کے لیے, تو پھر تو میرے زندہ ہونے کے لیے سفارش کرے. بے شک. اللہ اللہ, بڑی پیاری دعا تھی. اور اگر میرے سے کوئی کام نہیں ہے تو جو گناہ میں آلریڈی کر چکا ہوں تو مجھے اور گناہوں کی دلدل میں مت کے لیے یہاں مدد فرمائے. اللہ. تو وہیں اسی وقت اللہ نے مجھے معجزہ دکھایا چاند کا. سبحان. وہ چاند کا معجزہ کیا تھا کہ چاند لاکھوں فٹ نیچے آتا ہے سبحان. اور جنت البقیع کے اوپر آ کے بالکل وہ کھڑا ہوتا ہے اور گنبد کے سامنے آ کے 10 سے 15 منٹ سلام پیش کرتا ہے, سلام پیش کر کے واپس اوپر. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اپنی آنکھوں دیکھا یہ حال, یہ میری اپنی آنکھوں کا. وہاں کے ٹی وی نے, وہاں کے ٹیلی ویژن نے کہا کہ اتنے لاکھوں چاند آیا اور نیچے اس نے محمد کو آ کے گنبد کو سلام کیا اور ان کے روزے کو سلام کیا. تو بات یہ ہے کہ روزہ رسول میں نیت ہونی چاہیے آپ کی. اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس میں جا رہا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, وہی مجھے بلا رہے ہیں, بلایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. تو پھر ان کے مقاصد ہیں, ان کے بلانے کے بھی مقاصد ہیں. وہ مقاصد کیا ہیں کہ آج کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت پیاری بات کر رہے ہیں آپ. کیا ہمارے ملک کے اندر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق تجارت ہو رہی ہے؟ بہت اچھا. آج ہم دجالی کرنسیوں کے اندر نہیں پھنسے ہوئے. بے شک. آج ہم جو مختلف طریقوں سے ہم دنیا کے اندر جو ٹریڈز کر رہے ہیں کیا ہم دجالی کرنسیوں میں نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں نہیں نبی کی سنت پہ آتے ہوئے تجارت کو اس طرف لے کے جائیں جیسے کہ معدنیات, جیسے کہ گولڈ, جیسے کہ آپ کی چاندی. تو آپ دیکھیں یہ ملک بھی کتنا اوپر چلا جائے گا. کیونکہ کلمے کے نام پہ بنا پاکستان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 27 تاریخ 27 لیلۃ القدر کی رات. تو یہ جس دن کی تخلیق بنی تو اس کو تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے. صحیح. اور کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس تاریخ ہے, اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ ہے. دیکھیں نا, ہم نے مرنا ہے, اس کی تیاری کرنی چاہیے نا.
دنیا کا کتنا ایک ٹائم رہ گیا؟ بہت کم ٹائم رہ گیا. سب کچھ تو پورا ہو گیا. بس 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ریوائول ہونا، اس کے بعد دنیا ختم. سب کچھ پورا ہے. اب جو دنیا کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر تو کم از کم ہم نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نبی کی سنت کے مطابق زندگی کو گزار لیں گے تو یقین مانیں کہ ہمیں یہ بھی سعادت مل جائے گی کہ شاید ہند ادھر سے شروع ہو جائے، شاید ہند ادھر سے شروع ہو جائے، جس کی بشارت میرے نبی نے خود دی ہوئی ہے. بے شک بے شک، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں اور بڑی دقیق نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے. اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے کہ بیٹا یہ موبائل جو ہے اس کے اوپر آپ کارٹون دیکھ رہے ہو، اگر تو کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو تو انڈینز کارٹون دیکھ رہے ہو، دوسری چیزیں اس میں ڈبنگز ہوئی ہوتی ہیں. دوسرا ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر آئی ٹی کے اوپر بھی کام نہیں کیا اس طرح سے جو کہ کرنا چاہیے تھا. وہ آئی ٹی کیا تھی کہ آپ نعتوں کا اور ان پیجز کو ڈیلیٹ کرتے، نہ گورنمنٹ نے کیا کام یہاں پہ، ان پیجز کو ڈیلیٹ کرتے یا بلاک کرتے، جس سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اس معاشرے کو بہتری کی طرف لانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اس ٹریک کی طرف لانے کے لیے اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ نماز، جیسے کہ قرآن، جیسے کہ نعت، جیسے کہ حمد و ثنا میرے نبی کی. بے شک. تو میرے نبی کی حمد و ثنا بیان کی میرے اللہ نے، تو ہماری کون سی اوقات ہے؟ اگر ہم یہ کریں گے تو یقین مانے کہ ساری چیزیں ہی رنگی جائیں گی، ساری چیزیں رنگی جائیں. اور ہمیں آپ اختلاف میں پڑھے ہیں کہ کان ثنا بیان کرتا ہے، یہ ثنا کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ مہینہ نہیں ہے. ان جو قصوں میں، ان الجھنوں میں پڑھنے سے کیا بہتر یہ نہیں کہ درود ایک چیز میں آپ کی اور یہاں میں ایڈ کر لوں. یہ جو بات اکثر اوقات میں سنتا ہوں، میں تو سچی بات ہے میں مولویزم پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میرا اور طرح کا دماغ ہے. بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منانا چاہیے، ابے تم لوگوں کی آنکھیں ہی نہیں ہیں دیکھنے والی کہ تم میلاد بنا سکتے ہی نہیں ہو، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے بنانے والی. بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. بنانے والی اوقات ہی نہیں ہے. کیوں بنائے؟ اللہ ان سے بنواتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہیں. بے شک بے شک. میلاد تو ہر بندہ بنا ہی نہیں سکتا. میلاد کا مطلب خوشی، تو میلاد اس نے بنانا ہے جو اس کی سیرت کو سمجھے گا. اب تمہیں کیا پتا کہ اس کی سیرت کو دیکھنے کے لیے اس میلاد میں کون کون چلا آتا ہے، کان چلا آتا ہے. بہت پیاری بات کر رہے ہیں. اور میلاد جس کا بنایا جاتا ہے، کیا اسے خبر نہیں ہے؟ وہی تو میلاد آپ سے بنواتا ہے. اور اگر آپ نہیں بناتے، پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کے اور میلاد والوں کے جو درمیان جو حائل جو رابطہ ہے، کیا وہ کتنا مضبوط رابطہ ہے یا کتنا مضبوط رابطہ نہیں ہے. یہ سوچنے والی بات. میرے جس آقا کی شان جس کی بیان ہو رہی ہے نا، وہ ایک نور ہے. وہ ایسا نور ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ موجود. شاندار بات. آپ یہاں میلاد دل سے بنائیں نا تو دیکھیں کیا کیا آپ کو نظارے ہوں گے. ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور جب اشتیاق صاحب نے نعت ہمارے سامنے رکھی، اب وہ ایک ایسا سمے باندھا کہ اس کی برکت سے بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. حالانکہ جو سوالات میرے کچھ اور تھے، لیکن جو آپ اس طرف یہاں پہ آئے ہیں بہت زبردست. محبت کی بات ہو رہی ہے باسط صاحب. اور جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد محفل سجاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جب جس محفل میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، میں خود وہاں پہ تشریف لاتا ہوں، تو آپ کا درود شریف مجھے پہنچایا بھی جاتا ہے اور میں جواب بھی دیتا ہوں. تو ہمارے سننے والوں کی ذرا رہنمائی کیجیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ پورے کل عالم کے انسانوں کے لیے تعلیمات ہیں. اگر وہ لوگ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کے کامیاب کہلاتے ہیں اور کامیاب بنے ہیں، ہم مسلمان جن کا یہ کام تھا، ہم اس سے دور ہوئے ہیں اور آج ہم رسوائی کا شکار ہیں. اس کے بتا رسوائی علی جی. میں آپ کو ایک ہی لفظ کہ محبوب کی محفل کو محبوبی سجاتے ہیں. محبوب کا جو اگر دیکھا جائے لٹریچر میں تو ماشاءاللہ اس کی میننگ بڑے واسٹ ہوتے ہیں. جب کسی چیز کو بنانے جاتے ہیں نا، تو ایک تحریک، ایک آپ کا وہ ویژن اس کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ نے میری ایک ہی بات یہ ہے کہ میں کسی کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں ہوں، نہ اپنے کچھ چھوڑتا ہوں، نہ چھیڑنا چاہیے. جب ایک چیز آپ کو میلاد کی گفٹڈ ملی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ شادیاں اٹینڈ کر سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں، بیبی پیدا ہو، برتھ ڈے فلاں پتہ نہیں کون کون سے ڈے، ہر چیز منا سکتے ہیں،
تو یہاں آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, کس چیز کی تکلیف ہوئی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں آپ جب شادیاں کرتے ہیں کتنے فضول قسم کی رسومات کرتے ہیں, تو نعت کیا ہے؟ نعت ایسی نظم جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو, حمد ثنا تعریف بیان کی جائے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بتائی جاتی ہے جو پوری دنیا کے رول ماڈل ہیں, یونیورسل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ یونیورسل ہے, وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ہے. تو جب ایک چیز یونیورسل ہے تو اس میں آپ کو کیا, مجھے بتائیں کسی جگہ لکھا ہوگا کہ آپ کی تعلیمات صرف مکہ کے لیے نہیں تھی, پوری دنیا کے لیے یونیورس ہے. اگر آپ دیکھ لیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی بات کی, آج اگر اس کو سائنس کے حوالے سے ٹچ دیں تو ٹیپیکل پوری دنیا میں آج جو گورے کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ انگریزوں نے کیا, اور بھائی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے قول تھے یا ان کے طریقے تھے. آج ہمارے آپ نے سنت کو چھوڑ دیا ہے, ان کے طریقے ہر چیز کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ فلاں نے بنایا, انہیں کیا یہ آپ میرے پروفیسر تھے تو میں نے کہا سر یہ کیا, یہ دانت صفائی کرنا, یہ مسواک کا کنسیپٹ, اگر ایک ہم نہیں لوگوں نے اگر جدید دور میں اسی کو تھوڑا سا اس کا مکسچر نکال کے اس کو ٹیوب میں ڈال کے وہ کر دیا ہے تو ایک سفیکیٹر مل گیا ہے. لیکن آپ جب مسواک یہ بھی جب صفائی ہے نا, مقصد کیا ہے کہ دانت صاف کرنے ہوتے ہیں. ہم اصل بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے ہیں. بس یہ کتنے لوگ جو میں کہتا ہوں یہ باتیں جو کرتے ہیں, کتنے مسجد میں جاتے ہیں, صبح کے ٹائم مسجد میں دیکھیں, باقی عام حالت میں شاندار بات. تو آخری یہی بات ہے کہ جس کو حب ہوتی ہے نا وہی بناتا ہے, جس کو نہیں ہے اس کو کیا دے, باتوں کی ہی توفیق دے گا. شاندار بات آپ نے کی. پروگرام میں ہم ایک نعت کلام یہاں پہ شامل کرتے ہیں اور اشاق احمد قادری صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کلام ہے چراغ گولڑا پیر سید بالکل الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ پیر مرشد. مشہور زمانہ کلام ہے. راستے صاف بتاتے اللہ اللہ خوبصورت کلام کا آپ آتے ہیں, کمال کمال, واہ واہ واہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان ہم تو محفل سجائے ہوئے ہیں کو سجاتے کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. خوبصورت. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور آنکھ راہوں میں بچھاتے کہ آپ آتے کمال آتے ہیں. آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے. ان کی آمد کے پیغامی, ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے
جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے کمال ہے کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں ہر سو مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں ہر سو یوم میلاد مناتے کہ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور مقطع دیکھیے گا شاز بھائی. جی چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیراج آج بڑی ہلچل ہے بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ رحمکم اللہ. اشتیاق صاحب آپ نے آج کے اس پروگرام میں سما باندھ دیا ہے اور برکتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. وہ رم جم برستی ہوئی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانی مخلوقات جو یہاں ہماری برکتیں لائی ہے اس کے آثار ہم سب محسوس کرتے ہیں. اللہ کریم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. پروگرام وائس آف پاکستان میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا, اور جب ہم وقفے سے باقی واپس آئیں گے تو ایک اور نعت خواہ میں جوائن کریں گے. سب سے پہلے بریک ہمارے ساتھ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف پاکستان. اے مالک لذت گناہ سے مجھے ناآشنا کر دے, مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے. ہر عاشق کے دل کی یہی دعا ہوتی ہے, ہر عاشق یہی مانگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے, جب نظر کرم ہو جاتی ہے, انسان کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان جب سوچتا ہے تو پہلے ہو جاتا ہے. انسان جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے نظارے گنبد خضرا کے شروع ہو جاتے ہیں. انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو گو کہ اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی نگاہیں جھکی ہوئی, اپنی جبین جھکی ہوئی پاتا ہے. یہی بات ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جاتا ہے تو مومنوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور عاشقوں کی آنکھیں برس پڑتی ہیں. یہ وہ بات ہے, یہ روحانیت ہوتی ہے. اب روحانیت ہوتی کیا ہے, یہ روحانیت کب آتی ہے انسان کی زندگی میں, اور اتنی جو انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہے, ایک ٹھہراؤ لاتی ہے. انسان جب تبذب کا شکار ہوتا ہے, انسان انسرٹنٹی کا شکار ہوتا ہے, انسان مختلف قسم کے مسائل میں گھرا ہوتا ہے, جب کوئی امید نہیں ہوتی تو تب جا کے روحانیت انسان یہ کام کرتی ہے. عنصر آواز کیا صاحب, روحانیت اصل میں ہے کیا, اور یہ انسان کی کس طرح انسان کی مدد کرتی ہے؟ اعجاز بھائی آپ نے وہ چیز چھیڑ دی ہے کہ جو اکثر اوقات میں اس سے دور رہتا ہوں, خاموش رہتا ہوں. روحانیت ہے کیا؟ بیسیکلی انسان, ہم جو لوگ ہیں نا, ہم گندگی کے ڈھیر کے اندر مبتلا ہے. ہمارے اندر بے تحاشا گندگی ہے. وہ گندگی کس قسم کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے تمام تر معاملات, کیا معاملات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ معاملات میرے ذاتی ہیں, لیکن میں تیرے سے ایک معاملہ جو ہے اس کا جواب ضرور لوں گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسانیت. روحانیت انسانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب وہ کیسے جڑی ہوئی ہے کہ جس اللہ نے کہا کہ تم نے انسان کی
تقدس کو پامال نہیں کرنا، کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اس کے ساتھ بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، غیبت نہیں کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا. تو روحانیت جڑی ہی انسانیت کے ساتھ ہے. جو انسان ان گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، ان گناہوں کو سائڈ کر دیتا ہے، جب وہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور ان برائیوں سے جب اپنے آپ کو پیچھے لے کے تو روحانیت انسان کے جسم میں تو وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ نور اس کے اندر شامل کرتا ہے. ماشاء. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی جو سب سے مین عذاب ہونا ہے وہ انسانیت کا ہی ہونا ہے. قبر کے اندر بھی جو عذاب، ایک کئی علماء سے آپ پوچھیں گے کہ وہ زیادہ آپ کو تشریح پہ کریں گے، ہمیں زیادہ ہم بات کریں گے تو ہمیں وہ کہیں گے کہ غیر شرعی گفتگو کر گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ مطلب کہ علماء سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ قبر کے اندر بھی جو عذاب الہی جس کو کہا جاتا ہے وہ انسانیت کی وجہ سے ہی آنا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ آپ جھوٹ نہ بولیں. آپ سب سے بڑا گناہ عظیم جس کو کہا گیا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، پھر اس کے بعد چلتا ہی رہا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ شیطانی جنات، شیطانی مخلوقات. اب شیطانی مخلوقات کو کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جادوگر استعمال. اب جادوگر کیا کرتے ہیں؟ اب اس دور میں فقراء کا لبادہ جادوگروں نے لے لیا. یہ عالم بابا ہے. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ عامل کن سے کام لے رہے ہوتے ہیں؟ ان شیطانی جناتوں سے. اور غیر آپ شریک یہ قوتوں سے دیکھ لیں کہ انسانیت کتنی انسانیت کی تذلیل ہوتی ہوگی، اور انسانیت کو کیسے ذلیل کیا جاتا رہا ہوگا، کس کس طرح سے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا رہا ہوگا، پورے کے پورے گھر برباد کر دیے گئے. تو یہ اصل جو روحانیت کی لڑائی اس ٹائم یہ دنیا داری ختم ہو گئی ہے. روحانیت کی لڑائی ہی شیطانیت کے خلاف ہے. صحیح. روحانیت کی لڑائی ہی دجالی کوفتوں کے خلاف. صحیح. اور دجالی کوفتے کیا ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، دجالی کوفتے ہیں کیا؟ دجالی قوتیں وہ ایسی قوتیں ہیں کہ جو انسان کو اپنی زندگی میں سکھ اور چین کے تحت نہیں بیٹھنے دیتی. وہ بات یہ ہے کہ روحانیت میں آپ کو سکون ملتا ہے، روحانیت میں آپ کو ڈپریشن نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، آپ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن ہے، آپ کا مولا علی سرکار کے ساتھ کنیکشن ہے، آپ کا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کنیکشن ہے، آپ کا مولا حسین اور مولا حسن کے ساتھ کنیکشن ہے. ہونا کنیکشن پنج تن سے ہی ہے، باقی سارے راستے ہیں. ہونا کنیکشن پانچ تن سے ہی ہے، اور جو فیض ہے وہ پنج تن کا ہی ہے. واہ واہ، بے شک بے شک. ان کے اس پنجتن گھرانے کے سربراہ کون ہوئے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، اور جن کا آج میلاد منایا جائے، جن کا آج میلاد یہ ہوتی ہے روحانیت. تو کہ اپنے آپ کو جب روحانیت میں انسان محسوس کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نور انسان کے جسم میں، اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ نور انسان کے جسم میں آ جاتا ہے. جب وہ انسان جب گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، ایک اندر سے ایک آواز آئے گی، ایک اندر سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ کدھر چلے ہو. تو انسان نہ چاہنے کے باوجود وہ اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو دور کرتا ہے. یہ انسانی روحانیت ہے. بیسیکلی جب انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں اسٹیپ ٹو اسٹیپ چلتا ہے. اللہ پاک جب انسان کو کسی ٹریک کی طرف لے کے آتے ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے، اس نے کانوں میں مندری پہنی ہوئی ہے، چھلے لگائے ہوئے ہیں، کڑے لگائے ہوئے. کس کے دل میں کس ٹائم اللہ وہ راستہ دکھا دے، یہ یہاں پہ ہم اس کو ماپ نہیں سکتے، اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے. کسی بھی وقت انسان کی تبدیلی آ جا سکتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستوں کو کہ آپ کو روحانیت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سچی بات ہے کہ اپنے رب سے سچی محبت ہونی چاہیے، اور آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا خیال کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس انسان کو ایک عظیم شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو راہ راستہ پہ لے چلا. شاندار گفتگو روحانیت کا ماشاءاللہ خلاصہ عنصر باسکانی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا. اور تمام سننے والوں کو میں اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ میلاد کے یہ گھڑیاں آتی ہیں، جب یہ لمحات آتے ہیں، یہ پرسوز
اور روح پرواہ مناظر جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، تو انسان کو محظوظ انسان ہوتا ہی ہوتا ہے. چاہے کہ انسان ان ایسی محافلوں میں جائے، ایسی نعتیہ تقاریب میں جائے، تو انسان کو درود شریف ہمیشہ پڑھنا چاہیے جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی جناب سرواز کیانی صاحب کی عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. جب بھی یہ ہوتے ہیں میں نے ہمیشہ درود شریف کی حالت میں دیکھا. جناب ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ محمد رضوی نے، اور ماشاءاللہ زبردست قسم کے نعت خواں بھی ہیں، اور کافی عرصے کے بعد آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ اللہ اللہ اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. کمال، واہ واہ واہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. پیر کا دن تھا تو بارہ چاند کی، اللہ اللہ اللہ. پیر کا دن تھا تو بارہ چاند کی، مرحبا موسم سہانا آ گیا، مرحبا موسم سہانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، اللہ 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 اللہ. نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا اللہ زمانہ آ گیا. کمال شیخ. وجد میں سارا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. اور مکتا جی جی. شاد ہونٹوں پہ ہے نعتِ مصطفیٰ، واہ 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 واہ، خوبصورت. شاد ہونٹوں پہ ہے نعتِ مصطفیٰ، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، رحمکم اللہ. شاندار حاضری آپ کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہاریں آئیں، آمنہ کا لال آیا تو دل جگمگائے، آمنہ کا لال آیا تو انسانیت کو فناہ ملی، آمنہ کا لال آیا تو نورانیت کو نور ملی. یہ وہ ایسی عظیم الشان گھڑیاں ہیں، یہ وہ ایسے عظیم الشان لمحات ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی گھڑیاں ہیں، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی گھڑیاں ہوں
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ درود شریف کے اور نبی پاک علیہ السلام کے نعتوں کے نذرانے ہوتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جناب اشتیاق صاحب، باسط اقبال صاحب، آج کی اس عظیم الشان جو یہاں پہ گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو ہر انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ گھڑیاں تقاضا کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک سچائی اور جھوٹ کے لیے نا ایک سامنے ایک آپ کو سمبل ملتی ہے، اور اگر دیکھا جائے نا کہ انسان کے اندر پاکیزگی یا یہ چیزیں خود بخود آٹومیٹیکلی انوالو ہوتا ہے، اور اس کے منائیں تو ضرور منائیں، ضرور، کیوں نہیں منائیں؟ آنسر باز کیا نہیں صاحب، جب ہم نعتوں کی بات کرتے ہیں، درود شریف کی بات کرتے ہیں، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور جب آگے پیچھے ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں جمعرات کو زیادہ، اس کے آج ویسے جمعرات ہے ماشاءاللہ، لیکن اس مزے کی بات ایک ساتھ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اس کی روشنی ڈالی۔ دیکھیں اللہ پاک نے میرے نبی کی شان میں یہ نہیں ہے کہ اسی مہینے میں درود و پاک، ہاں، لیکن اس میں دوبالا کر دیا جاتا ہے، اس میں آپ اس میں جتنا پڑھیں گے اتنی محبت ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں میرے آقا کی شان دیکھیں کہ جب وہ آمنہ کا لال، میری اس ماں کا لال، کہ جب وہ پیٹ میں ہے تو اللہ پاک اس کے آمد سے پہلے ہی جہاں جہاں سے ماں گزرتی ہے تو بادلوں کا سایہ وہاں سایہ ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، یہ اس کا مہینہ ہے، اس کی آمد کا ٹائم، یہ اس کا مہینہ ہے، اور اس کی بڑی عقیدت تو اور اس کو محبت سے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ میرے نبی کی آمد کے مہینے کے صدقے میرے ملک کی بھی خیر فرما، اللہ آمین آمین۔ میرے اس ملک میں بسنے والے ان تمام سب کی خیر۔ مسلمانوں کو میرے نبی کے پیغامات کے اوپر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور ان فتنوں سے محفوظ فرما کہ جو کہ میرے خط خاتم النبیین کے بعد، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو آج بھی میرے نبی کے بعد بھی نعوذ باللہ آمدوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ شاندار گفتگو کے اینڈ کے اوپر آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ جی صاحبزادہ محمد رضوی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلام۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، اللہ اللہ اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرح دار اللہ اللہ، شاندار انداز، ماشاء اللہ، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا، ماشاء اللہ، دیدار بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یوسف کو تیرا طالب اللہ اللہ، دیدار بنایا، سبحان اللہ، کونین بنائے گئے، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، سبحان اللہ، کی خاطر، اللہ، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار سبحان اللہ، بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کونین کی خاطر تمہیں سرکار، سرکار بنایا،
کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، دنیا کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری. بے شک دنیا کے بے شک سلاطین بیکاری ہے بیکاری. بے شک بے شک. سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا اللہ اللہ کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. الحمدللہ آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زبان زبان ہے، ہمارا دل دل ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے زبان درود شریف پڑھنے کے لیے ہے اور ہمارا دل یاد مصطفیٰ میں دھڑکنے کے لیے ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں گلی گلی محلے محلے میں، آج یہ جو یہاں پہ آج صدائیں درود شریف کی آ رہی ہوتی ہیں، جب ہم کسی گھر کے سامنے گزرتے ہیں تو وہاں پہ نعتیہ کلمات وہاں پہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں. یہ جو والہانہ جو عشق کا جو ایک بار انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ کس کے لیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ درود شریف پڑھنے کی جو محفلیں ہوتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جناب آج کا پروگرام وائس آف پاکستان کی گھڑیاں ختم ہوئی اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ جناب انصر عباس کیانی صاحب. آپ نے مختلف قسم کے پہرا پہ گفتگو کی، عرفانیت کے اوپر زبردست گفتگو کی. میلاد کیوں منایا جاتا ہے، کیوں جو لوگ نہیں بناتے ہیں ان کو ایک جاندار پیغام دیا. اور مجھے اس کے اوپر بار بار کہا بھی گیا کہ ماشاءاللہ انصر صاحب کی جو گفتگو ہے ایسی بڑی سیر راست گفتگو تھی. بہت شکریہ ابھی ہم تشریف لائے اور بہت دور سے آپ یہاں پہ اتنے چل کے آئے. جناب ہمارے ساتھ باسط اقبال شاہین کشمیری صاحب اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ سوشل ورکنگ کے اعتبار سے بات کی جائے یا لیڈرشپ کے اعتبار سے بات کی جائے تو اپنے جو ینگ جنریشن کے لیے آپ مینٹور ہیں. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. ان کے ساتھ جناب اشاق احمد قادری صاحب جو سے پہلے جنہوں نے نعت پڑھی ہیں اور ماشاءاللہ جاندار ہیں، ان کی حاضری ہمیشہ ہوتی ہے. ان کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی جو موجود ہیں جناب صاحبزادہ محمد رضوی صاحب، چھوٹی سی عمر میں رب کریم آپ کو بہت صلاحیتیں عطا کی ہیں. میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. تمام کا بہت شکریہ. اور محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.